اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام حسین علیہ السلام اور ایک سفید کبوتر کے بارے میں، جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو فوج یزید نے رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو قید کر دیا اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو بنا کفن کربلا کی تپتی زمین پر چھوڑ دیا اور کوفہ اور شام کی طرف روانہ ہو۔ تو یوں رسول اللہ کا نواسہ بن کفن کربلا کی زمین پر پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو گئی ہے۔ آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، یعنی حضرت امام حسین کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رونے لگ گیا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شام ایک کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسائے رسول کا جسم تن تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا قیامت آ گئی، حضرت امام حسین کو قتل کر دیا گیا اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کربلا پہ بکھرا پڑا ہوا ہے۔ یوں کبوتر مکلگاہ میں آ کر پھرنے لگا اور حضرت امام حسین کے غم میں رونے لگا، اور اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون میں لت پت کر لیا اور واپس اڑ کر پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف میں پہنچ گیا اور طواف کے جیسے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے کو بولنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو وہ لوگ تب سمجھے کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دربار رسول پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اس ہی کبوتر کی نسل سے ہے، اس لیے ہی اللہ نے ان سفید کبوتروں میں شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستو، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک یہودی رہتا تھا، جس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں کافی اچھی تھی، مگر اس کو اچانک کوہڑ کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی اور اس کے اڑوس پڑوس کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ کہیں اس لڑکی کا مرض ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگا۔ اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام میں اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ اس کے پاس شام کو باغ میں نہ پہنچا تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے اس درخت کے نیچے اب پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسرے درخت کے اوپر پرندے کی چیخ بھری آواز سنی، اور اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہ پائی اور گرتے گرتے اس دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی سر اوپر کر کے اس پرندے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی ایک آنکھ میں جا گرا، اور اس خون کا گرنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اس میں روشنی آ گئی، وہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر خون کا ایک قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں گرا، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا ایک سفید کبوتر خون میں لت پت اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے
اور وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی۔ اب وہ لڑکی اس طرح ہو گئی جیسے کبھی اس کو کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اب وہ لڑکی باغ سے باہر نکل رہی تھی، اتنے میں وہ یہودی سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہودی پاس آیا تو وہ اس کی بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا، تم کون ہو اور اس باغ میں کیا کر رہی ہو؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کدھر ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں پر وہ موجود نہیں۔ لڑکی سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، بابا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کی بیمار بیٹی ہوں، اس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تم کو دیکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اس لڑکی نے اپنا سارا معاملہ بتایا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر حضرت امام حسین کے خون میں لت پت تھا۔ ابھی بھی وہ اس درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور روتے ہوئے دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کی جانب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا خون مبارک کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر جیسے تیسے اس یہودی نے اس پرندے کے بارے میں معلومات جمع کر لی۔ جب اس یہودی کو پتہ چلا کہ یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہے یہ حضرت امام حسین کا ہے، اس خون کی برکت سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اس کو دیکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسائے رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں کی ایسی خیر و برکت کا ظہور پیدا نہ ہوتا اور میری اس معذور بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس لیے وہ یہودی اپنی بیٹی کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی اسلام قبول کرنے کی کوئی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر اور اس ناحق خون پر جو اسلام کی بقا کے لیے زمین کرب و بلا پہ بہتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔